وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا، اور ہم نے پیدا کیا آسمان میں قلعے، وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ، اور خوبصورت بنائے وہ دیکھنے کے لیے۔ آسمان میں جو ستاروں کا وجود ہے، پہلا کام تو یہ کہ اس سے آسمان خوبصورت ہے۔ وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ الرَّجِيمٍ، اور ہم نے اس کے ساتھ حفاظت کی ہے ہر شیطان مردود سے۔ آسمانوں میں جو قلعے ہیں، جو ستارے ہیں، ان کے دو کام ہیں، ایک خوبصورتی اور دوسرا حفاظت۔ زمین پر جو مسجدیں ہیں اور مدرسے ہیں، عالم ہے اور طلباء ہیں، ان کے بھی دو کام ہیں۔ ایک ان کی شکل و صورت، ان کا ٹر فر، کردار گفتار دیکھ کر دامن نچوڑ دے تو فرشتے وضو کرے۔ کائنات کے باپردہ لوگ یہی ہے، کائنات کے عقل مند لوگ یہی ہے، کائنات کے دیانتدار طبقہ یہی ہے، اللہ کے عابد زاہد یہی لوگ ہیں، انبیاء اور صالحین کے یادگار یہی لوگ ہیں۔ یہ تو ہو گیا زیناہا۔ 15ویں صدی میں بھی دینی مدرسے میں پڑھنے والا طلباء کو دیکھے، ایسا لگتا ہے کہ آج انور شاہ سے اور حسین احمد مدنی اپنے خاص رنگ میں آئے ہوئے۔ 15ویں صدی کے طلباء، وہ بھی گزشتہ صدیوں کی یادگار ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔ بائی روڈ جا رہے تھے، پنجاب سے ہوتے ہوئے صوبہ سرحد، کسی جگہ ہم نے ایک شارٹ راستہ اختیار کیا، کسی نے کہا یہاں سے ایسا جاؤ۔ ایک کمرہ ہے خوار بدگار، تندور لگا ہوا ہے، پنجاب کے طلباء دوتیاں باندھے ہوئے ہیں، دیہاتی علاقہ ہے۔ میں نے منصور سے کہا گاڑی روکو، ان کے پاس آرام کرتے ہیں۔ میں نے قریب جا کے کہا کتنی روٹیاں بناؤ گے؟ میں جتنے لڑکے ہیں ایک ایک روٹی۔ میں نے کہا ہم بھی تو 4-5 ساتھی ہیں، آپ کے مہمان ہیں۔ اچھا دیکھتے ہیں۔ ہمارے لیے جگہ بنائی درخت کے نیچے، وہ گجڑی ڈالی، پانی لا کے رکھا۔ میں نے کہا روٹی کے ساتھ سالن کیا ہے؟ سالن تو نہیں ہوتا، صرف روٹی ہوتی ہے۔ کیا پڑھتے ہو یار؟ قرآن شریف یاد کرتے ہیں، مدرسہ ہے۔ قاری صاحب کہاں ہیں؟ وہ ان کے رشتہ دار میت ہو گئی، وہ کل چلے گئے۔ کتنے طلباء تھے، اب کتنے رہ گئے؟ اتنے ہی ہیں جتنے ہیں، کوئی جاتا نہیں استاد کے بغیر۔ میں نے کہا بغیر سالن کے کھائیں گے؟ کہا ہاں، بھوک لگی ہوتی ہے تو کھا لیتے ہیں۔ میں نے کہا پیسے دیتا ہوں، سالن لے آئیں گے؟ کہ کیا سالن؟ میں نے کہا آپ کے لیے جو آپ چاہیں گے۔ کہا ہم تو دہی لائیں گے یا دودھ لائیں گے۔ سبحان اللہ۔ میں نے اپنے ساتھیوں کو کہا کہ ان میں کیا کمی ہے؟ یا آج کسی دکان پر بیٹھ جائے 5-6 ہزار مہینے لیں گے یا نہیں؟ قرآن نے ان کو کیسے شیدائی بنایا ہے، اور ان کے ماں باپ پر بھی آفرین ہے۔ یہاں جنگل و دشت میں ایک مدرسہ ہے جس میں یقین ہے کہ قرآن اچھا پڑھایا جاتا، اس کے لیے 34 طلباء بیٹھے۔ میں نے کہا محتمم صاحب کو ڈھونڈو، یہاں کسی طرح لے آؤ میرے پاس۔ کہنے لگے ہماری کوئی شکایت کرے گی؟ میں نے کہا نہیں، تو اللہ نہ کرے۔ کچھ دیر بعد محتمم صاحب آ گئے۔ میں نے کہا ان کے سال بھر کے نان نفقے کا حساب بتاؤ۔ وہ بڑے خوش ہو گئے۔ اللہ، الحمدللہ، آج تک وہاں کا حساب کتاب جاری۔ میں نے خود آنکھوں سے دیکھا، اس میں کیا چیز رہ گئی ہو۔ اور محتمم جو ان کا دیکھا، خدا کی قسم
14ویں کا چاند تھا جو زمین پر اترا تھا، وہ بھی سچ مچ دین کا خادم ہے۔ اللہ اس لیے فرماتے ہم نے آسمان میں برج بنائے، برج مضبوط قلعے کے کہتے ہیں کہ دنیا ہٹے لیکن وہ اپنی جگہ سے نہ ہٹے، اور ہم نے انہیں خوبصورت بنایا دیکھنے والوں کے لیے، دیکھنے والے دیکھتے ہی متاثر ہو گئے نا۔ وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ، اور ہم نے ان کو ذرائع بنائے حفاظت کے ہر مردود شیطان سے۔ آج ہر مردود شیطان دین اور اہل دین پر معترض ہے، اور یہی لوگ ہیں جو سفارا ہے تمام شیاطین کے مقابلے میں۔ میں نے ایک موقع پر اپنے داخلے کے ناظم کو کہا کہ کچھ نرمی کریں گے، میں نے کہا کچھ رکھنے کی گنجائش نکالا کریں، کیونکہ یہی لوگ ہیں جو بش اور پرویز مزلل کے فائرنگ اور میزائلوں کے مقابلے میں ڈٹے ہوئے ہیں، ورنہ حساب ختم۔ الا من استرق السماء، شیطان ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا سوائے اس سے کہ چوری سنے، استرقہ، سرقہ سے استرقہ، چوری سنے، فَأَتْبَعُهُ شِهَابٌ مُبِينٌ، اس کے پیچھے لگ جاتا ہے شہاب سروٹ کا، بالکل واضح نظر آنے والا۔ شہاب الدین حافظ ابن حجر کا لقب ہے، نام ان کا احمد ابن علی ہے۔ حافظ ابن حجر نے بخاری کی شرح لکھی ہے فتح الباری، اور شیخ الاسلام مولانا حسین احمد کہا کرتے تھے بخاری میں حافظ الدنیا، حافظ ابن حجر نے کہا ہے دنیا بھر کی حدیث ان کو یاد، سارے جہان کی۔ اور بدر الدین محمود عینی کا لقب ہے، یہ احمد ہے وہ محمود ہے۔ بدر الدین 5 سال عمر میں، 10 سال عمر میں بڑے ہیں، 5 سال مزید رہے تھے، 15 سال ان کو کام کا زیادہ موقع ملا۔ انہوں نے فتح الباری کے ٹکر کی ایک شرح لکھی، اس کا نام ہے عمدۃ القاری۔ تو ابن حجر کہلاتے ہیں شہاب اور وہ کہلاتے ہیں بدر۔ تو شہاب تو شعلے کو کہتے ہیں نا، وہ کبھی ہوتا ہے کبھی نہیں، لیکن 14ویں کا چاند جب طلوع ہوتا ہے تو پوری رات رہتا ہے۔ تو شیخ زاہد الکوثری محاکمہ بین الحافظین میں لکھتے ہیں وَالشِّهَابُ لَيْسَ بِثَاقِبٍ كُلَّ مَوْضِعٍ وَبَيْنَمَا تَرَى الْبَدْرَ مُكْتَمِلَ الْأَنْوَارِ، یہ فضلاء اور دور حدیث والوں کے کام کی بات ہے۔ ابن حجر شہاب الدین پکے شافعی ہے، پکے، اور بدر الدین عینی اسی طرح مضبوط راسخ حنفی عالم ہے۔ جامع ازہر میں ایک مینار تھا، اس کے فاصلے پر حافظ ابن حجر پڑھاتے تھے، اور مینار کے قریب بدر الدین عینی پڑھاتے تھے۔ کئی زمانے گزرنے سے وہ مینار اکھڑ گیا، تو ابن حجر نے ایسے تنزن کہا اصابتہ عین، عین آنکھ کو کہتے ہیں نا، نظر لگ گئی۔ عینی کو پتہ چلا، فرمایا لا بل من خصاصت الحجری، پتھر غلط استعمال ہوئے تھے۔ یہ علمی بات ہے۔ دونوں نے معرکۃ الآراء شرح لکھی ہے۔ نفس حدیث میں ابن حجر کا ثانی نہیں ہے، اور حدیث سے متعلق علوم میں بدر العینی واقعی استاد ہے، کوئی شک نہیں ہے کہ فتح الباری کے مقابلے میں اس میں 19% علم زیادہ ہے۔
اور ان سے پہلے تقریباً 250 شرح لکھی گئی تھی، لیکن یہ 2 شرح اتنی بڑی آئی ہے کہ کائنات کو قیامت تک اور کتابوں سے غنی کر دیا ہے۔ لازم ہے عالم کے لیے کہ اس کے پاس فتح الباری اور بدر الدین عینی کی عمدہ ہو اور کسی نہ کسی بہانے اس کو بار بار دیکھیں۔ اس وقت اس موجودہ زمین پر کسی ملک میں بھی ایسی کوئی شرح نہیں چھپی بخاری کی چھوٹی یا بڑی جو اس عاجز کے پاس نہ ہو، اور جتنی طباعتیں ہوگی اتنے نسخے ہوں گے۔ اگر بدر الدین عینی کی شرح 22 مرتبہ چھپی تو 22 نسخے ہمارے ہاں ضروری ہے۔ اگر ابن حجر کی فتح الباری 40 جگہ چھپی ہے تو ہمارے ہاں 40 نسخے ہوں گے۔ یہ اللہ کا احسان، یہ اللہ کے دین کی وجہ سے اللہ کی خاص مہربانی ہے۔ جیسے برسات میں پانی کی کمی نہیں ہوتی، اس طرح اس عاجز فقیر کے پاس قدیم اور جدید، اولین و آخرین کے دین کے کتب کی کوئی کمی نہیں۔